السلام علیکم پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ تو بڑھتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی طرف۔ دشت جنون از قلم این رائٹس، قسط نمبر 52 پارٹ 1۔ لیلا مجنوں، آپ دونوں نے جو بچے پیدا کیے ہیں وہ یہاں پر بیٹھے آپ کا رومانس دیکھ رہے ہیں، تو مہربانی فرما کر ایک دوسرے سے تھوڑی سی دوری بنا کر بیٹھیں۔ احمد نے نہایت ہی احترام سے اپنے بھائی اور بھابھی کو ایک دوسرے سے دور رہنے کا کہا۔ انشا نے فوراً سجاد کے کندھے سے سر اٹھا لیا۔ نہایت ہی کوئی تم خوبصورت، قابل احترام، پرکشش انسان ہو۔ مجھے پتہ ہے بھائی جان، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ احمد سجاد شاہ کی بات کاٹتے اپنی تعریفوں میں پھول باندھنا شروع ہو گیا۔ میرے بھائی، تم تھوڑے سے اور پھول اپنی تعریف میں باندھ لو تاکہ تمہارا ہار پورا ہو جائے، سجاد شاہ جل کر بولے۔ احمد کو تو جیسے ہضم نہیں ہوتا تھا اپنے بھائی بھابھی اور اپنے ماں باپ کا ایک دوسرے کے قریب رہنا، یا یوں بھی کہا جا سکتا تھا کہ احمد شاہ اپنی بیوی کے اس وقت قریب نہیں جا سکتا تھا، اس لیے اسے کسی کی بھی بیویاں ان کے شوہروں کے پاس ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ میں اپنی تعریف میں خود نہیں کرتا، لوگ میری تعریفوں میں پھول باندھتے ہیں۔ احمد شاہ نے اپنا کالر ٹھیک کرتے فخر سے کہا۔ مجھے معلوم ہے لوگ تمہاری تعریف میں پھول کے ساتھ جوتے بھی باندھ کر تمہارے گلے میں پہناتے ہیں، میری چھوٹی شیطان بھائی جان، جیسا کہ ابھی تمہیں بابا سے اپنی بیوی اور بچوں کے سامنے پڑے ہیں۔ سجاد شاہ نے نہایت پیار بھرا لہجہ اپنا کر احمد شاہ کی بولتی بند کروا دی۔ السلام علیکم، ایڈ شیر نے گھر داخل ہوتے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، سب نے یک زبان جواب دیا۔ مبارک ہو ارسلان، آپ کی چھوٹی سی گڑیا اس دنیا میں آئی ہے۔ ایڈ شیر تیز قدم بڑھاتا ارسلان کے پاس جاتے اس کو مبارکباد دینے لگا۔ احمد شاہ نے منہ کھولے اپنے دوست کی طرف دیکھا، اسے لگا تھا کہ وہ اس کے گلے لگ کر اسے مبارک دے گا۔ برخودار، ہمارے عہدے میں بھی اضافہ ہوا ہے شاید، مراد شاہ نے میٹھا سا طنز کیا۔ مبارک ہو آپ کو انکل، ایڈ شیر مسکراتے ہوئے ان سے بالگیر ہوا۔ انکل، میں آپ سے ناراض ہوں، ایڈ شیر نے اداس چہرہ بناتے رخ دوسری طرف کر لیا۔ کیوں، ہم نے کیا کیا ہے برخودار؟ مراد کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ان سے ناراض کیوں ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کے بیٹوں جیسا ہوں، آپ کے گھر اتنی بڑی خوشی آئی ہے، میرے بغیر آپ لوگ پارٹی کر رہے ہیں، مجھے بلانا تو دور، آپ سب نے مجھے بتایا تک نہیں کہ اس گھر میں اللہ نے رحمت بھیجی ہے۔ ایڈ شیر کو واقعی میں برا لگا تھا۔ ایڈ شیر بیٹا، ایم سوری، میں پارس کی برتھ ڈے کی تیاریوں میں اتنا مصروف ہو گیا تھا کہ کسی چیز کا ہوش ہی نہ رہا۔ یہ دونوں تو اپنی بیویوں کے ساتھ جڑ کر بیٹھ گئے تھے۔ مراد شاہ نے ایڈ شیر کی پیٹھ تھپ تھپاتے ہوئے اپنے دونوں بیٹوں کو طنز کیا تھا۔ انکل، سوری بول کر مجھے شرمندہ نہ کریں، اور جہاں تک آپ کی ہیلپ کرنے کی بات رہی تو یہ احمد تو ہے ہی نکما، آپ مجھے بلوا لیتے، آپ کی ہیلپ کر دیتا۔ ایڈ شیر نے غصے سے احمد کی طرف دیکھ کر احترام سے سر کو خم دیتے مراد شاہ کو کہا تھا۔ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، میرے اس نکمے بیٹے نے ایسی کون سی نیکی کی تھی جس کے بدلے اللہ نے اسے تم جیسے دوست سے نوازا؟ بابا، آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ اس جیسا دوست نہ جانے کس گناہ کی سزا کی صورت میں مجھے ملا ہے، جسے ہر جگہ مجھے ذلیل کروا کر سکون ملتا ہے۔ احمد نے تعصب سے سر ہلایا تھا۔
ارد شیر مراد شاہ کے پاس کھڑے اپنی مسکراہٹ چھپانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ احمد ارد شیر کے پاس کھڑا ہو گیا تاکہ وہ اسے مبارکباد دے کر اس کے گلے لگے، لیکن ارد شیر خاموشی سے بت بنا اس کے پاس کھڑے ہو کر مراد شاہ سے باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ خان، احمد شاہ روحان سی ہوا تھا، اس کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ اسے اپنے دوست کی بے رخی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ کیا ہے؟ ارد شیر نے اکتائے لہجے میں کہا۔ یار سوری، آئندہ کوئی بھی خوشی ہمارے گھر آئے گی سب سے پہلے تجھے بتاؤں گا، احمد سختی سے اس کے گلے لگ کر نہایت ہی پیار سے کہہ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، معاف کیا، یہ مسکے لگانا بند کر دے، ارد شیر نے اس کی کمر پر تھپڑ رسید کر کے احسان جتانے والے لہجے میں کہا تھا۔ تو ہی رہ گیا ہے مسکے لگانے کو، میرا ٹیسٹ اتنا خراب نہیں ہے کہ میں مردوں کو مسکے لگاؤں، احمد شاہ نے کہتے جیسے ناک سے مکھی اڑائی تھی۔ اسما بھابی، آپ سن رہی ہیں اپنے شوہر کی باتیں؟ یہ مردوں کو مسکے نہیں لگاتا، یعنی یہ عورتوں کے ساتھ۔ ارد شیر بات ادھوری چھوڑتے حیران ہونے کی ایکٹنگ کرتے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ گیا۔ اسما کی آنکھوں سے روزہ قطار آنسو بہنے لگے۔ اسما جان یہ بکواس کر رہا ہے، میں کسی لڑکے کو مسکے نہیں لگاتا، میں اپنی اسما جان سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں۔ احمد گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتا اسما کے ہاتھ کو نرمی سے اپنے لبوں سے چھوتے بولا تھا۔ آپ نے پھر ایسا کیوں کہا کہ اسما بات پوری کرنے سے پہلے ہی رونا شروع ہو گئی۔ کمینے انسان، ایک دفعہ تو مجھے اکیلے مل، پھر میں تجھے بتاتا ہوں میں کس کس کو مسکے لگاتا ہوں۔ احمد نے اپنی شہد رنگ آنکھوں سے ارد شیر کو وارن کیا تھا۔ بھابی دیکھیں آپ کا شوہر کیسے میری طرف دیکھ رہا ہے۔ ارد شیر معصومانہ چہرہ بناتے احمد شاہ کو پھنسا گیا تھا۔ اللہ پوچھے تجھ سے خان، تیرے جیسا دوست ہو تو انسان کو دشمن کی ضرورت نہیں پڑتی، احمد شاہ نے تلملاتے ہوئے دل میں سوچا۔ آپی مجھے کمرے میں جانا ہے، اسما اداس چہرہ لیے انشا کو کہہ کر سر جھکا گئی۔ احمد شاہ نے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ میں نے آپ سے نہیں، اسما جان، انشا بھابی تمہارا وزن اٹھانے سے رہی، کہتے ہی احمد شاہ نے اپنے قدم کمرے کی طرف بڑھائے۔ کمرے میں داخل ہوتے نرمی سے اپنی اسما جان کو بیڈ پر بٹھایا۔ اسما میری جان، خان نے صرف مجھے تنگ کرنے کے لیے وہ سب کہا تھا، تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا شوہر، تمہارا احمد ایسا کر سکتا ہے؟ نرمی سے اس کا چہرہ تھامتے اس کی پیشانی کو لبوں سے چھوا تھا۔ جانتی ہوں، لیکن مجھے یہ بھی برداشت نہیں کہ کوئی آپ کو تنگ کرنے کی خاطر بھی ایسی بات کہے۔ اسما نے احمد کا چہرہ تھامتے اس کی پیشانی پر پیار بھری مہر ثبت کی تھی۔ اسما جان کیوں چاہتی ہو میں خود پر ضبط کھو دوں؟ احمد اس کے بے حد قریب ہو کر بیٹھ گیا۔ احمد آپ کو بس یہی کام آتا ہے، اسما نے رخ دوسری طرف کرنا چاہا جب درد کی تیز لہر اس کے پیٹ میں پیدا ہوئی۔ بے ساختہ اس نے چیخ مار دی۔ اسما جان کیا ہوا؟ احمد فکر مندی سے کبھی اس کے کندھوں کو چھوئے تو کبھی اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھے۔ ریلیکس ہو جائیں، ٹھیک ہوں میں، اچانک رخ بدلنے کی وجہ سے درد ہوا تھا۔ اسما نے اس کے ہاتھ تھام کر اسے پرسکون کرنا چاہا۔ یار اسما جان، تمہاری یہ چھوٹی چھوٹی انجانے میں کی جانے والی غلطیاں ایک دن میری جان ضرور لے لیں گی، احمد نے ٹھنڈی سانس خارج کی تھی۔ ارد شیر رات کے 3 بجے گھر آیا تھا۔ اماں جان سو چکی تھی۔
وہ کمرے کی بالکنی میں ٹہلنے لگا۔ جب اس کی نظر بالکنی میں بیٹھی روتی ہوئی نور پر گئی، وہ بھاگتا ہوا ان کے گھر کے باہر گیا۔ اوئے لڑکے، جاؤ یہاں سے، خان صاحب گھر میں ہیں، بوڑھے آدمی نے ڈانٹا تھا۔ ارد ضبط کرتے خاموشی سے اپنے گھر چلا گیا۔ بالکنی میں کھڑا ہو کر نور کو دیکھنے لگا۔ وہ ایسے زاویے میں کھڑا تھا کہ اسے کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا۔ شداور فریش ہو کر واش روم سے باہر آیا۔ کمرہ خالی دیکھ اس کی رنگت اڑی تھی۔ ڈریسنگ روم میں چیک کیا، وہ وہاں پر بھی نہ تھی۔ نور جان! شداور نے اسے پکارتے بالکنی کی طرف قدم بڑھائے۔ وہ زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ نور جان! شداور نے اس کے پاس بیٹھتے بے حد پیار سے اسے پکارا۔ رویا مت کرو، تمہیں تو عادت ہو جانی چاہیے میرے لمس کی۔ شداور اس کے قریب ہوا تھا۔ شداور، ایک عورت کو نامحرم کے لمس کی کبھی بھی عادت نہیں ہوتی، اسے کبھی نامحرم کا چھونا اچھا نہیں لگتا۔ نور نے بے رحمی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ اس کے رخسار بے حد سرخ ہو گئے تھے۔ نکاح میں کیا رکھا ہے؟ جو انسان نے نکاح کے بعد کرنا ہوتا ہے وہ پہلے کر لے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نور جان! شداور خان برائی کے اندھیرے میں اس قدر گم ہو چکا تھا کہ وہ نکاح میں اور زنا میں فرق بھول گیا تھا۔ ہاں بالکل، تمہارے لیے اس سب میں کوئی فرق نہیں ہوگا شداور خان۔ نور نے تکلیف سے آنکھیں بند کی تھی۔ شداور اس کے قریب ہوتے اس کی گردن پر جھکا تھا۔ ارد نے اپنی آنکھیں سختی سے میچ لی، وہ یہ سب نہیں دیکھ سکتا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے آنکھیں کھولی۔ شداور نور کے لبوں پر جھکا ہوا تھا۔ ارد کمرے میں داخل ہوتا بالکنی کا دروازہ بند کر گیا۔ کیوں وہ ایک درندے کے ساتھ ناجائز تعلق میں رہ رہی ہے؟ کیوں؟ وہ ضبط کھوتے چلا کر زمین پر بیٹھتے اونچی آواز میں رونے لگا۔ اللہ جی، اسے اس حرام رشتے سے آزاد کر دے۔ میرے اللہ، مجھے میری محبت کا محرم بنا دے۔ وہ سجدے کی حالت میں سر جھکائے گر گرا کر اپنے اللہ سے اپنی محبت کو مانگ رہا تھا۔ یا اللہ، میں جانتا ہوں میں اس کے لیے نامحرم ہوں، اسے سوچ کر میں اسے بھی گناہ گار کر رہا ہوں۔ اس کے حصے کے دکھ میری زندگی میں لکھ دے، اسے ان سب تکلیفوں سے آزاد کر دے۔ میری اس دوست کو ایک سکون بھری زندگی عطا کر دے، اے میرے خدا۔ ارد اونچی آواز میں روتے اپنے خدا سے اسے اپنی محبت کی خوشیاں مانگ رہا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے سجدے کی حالت میں بیٹھتا روتا رہا۔ روتے ہوئے کب اس کی آنکھ لگ گئی اسے اندازہ ہی نہ ہوا۔ نور جان! چلو کمرے میں سو جاؤ، صبح ہونے والی ہے۔ شداور نور کو باہوں میں اٹھائے کمرے میں داخل ہوتے اسے نرمی سے بیڈ پر لٹا گیا۔ شداور، کیسے تم ایک حرام رشتے میں رہ کر پرسکون ہو؟ تمہیں گن نہیں آتی اپنے آپ سے، مجھ سے؟ نور اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپاتے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرے پاس تمہاری ان باتوں کا کوئی جواب نہیں ہے۔ شداور اس کے پاس نیم دراز ہوتے آنکھوں پر بازو رکھ گیا۔ ایک نہ ایک دن تو تمہیں میری باتوں کا جواب دینا پڑے گا۔ نور دل میں سوچتے چھت کی طرف دیکھنے لگی۔ اسے یقین تھا اس کا خدا اسے اس جہنم سے ضرور باہر نکال دے گا۔ خدا کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں۔ صبح 8 بجے شداور کی آنکھ کھلی۔ نور آڑی ترچھی بیڈ پر سوئی ہوئی تھی۔ نور جان! جی بھر کر اپنی نیند پوری کر لو، رات کو ملوں گا تم سے۔ اس کے کان کے قریب جھکتے گمبھیر آواز میں سرگوشی کرتے فریش ہو کر چلا گیا۔ شداور کے باہر جاتے ہی نور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔
کتنا آسان ہے تمہارے لیے شداور زنا کرنا، خود بھی ناپاک ہوتے ہو اور مجھے بھی ناپاک کر دیتے ہو، خود گناہ گار ہوتے ہو اور مجھے بھی گناہ گار کر دیتے ہو۔ نور سر جھکائے اونچی آواز میں رونا شروع ہو گئی۔ نور اٹھ کر بالکنی میں گئی۔ ارد بے چینی سے بالکنی میں چکر لگا رہا تھا جب اس نے اپنی بھاری پلکوں کو اٹھا کر نور کی طرف دیکھا۔ کیا میں تمہارے گھر آ سکتا ہوں؟ اس نے اشارہ کرتے نور سے پوچھا۔ نور کے ہاں میں سر ہلاتے ہی ارد بھاگتا ہوا اس کے گھر کے باہر گیا۔ گارڈ کو مجبوراً اسے اندر بھیجنا پڑا۔ نور اس کا گارڈن میں کھڑی انتظار کر رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ ارد نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑتے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ نور نے نہ میں سر ہلاتے اس کے کندھے پر سر رکھتے رونا شروع ہو چکی تھی۔ مجھے یہاں سے نکال دو ارد، میں اس جہنم میں نہیں رہنا چاہتی، نہیں برداشت ہوتا مجھ سے۔ وہ روتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر التجائیہ لہجے میں اس سے کہہ رہی تھی، میں تمہیں نکلوا دوں گا یہاں سے باہر، میں مراد انکل سے کہتا ہوں۔ ارد کے دماغ میں سب سے پہلا خیال ہی مراد شاہ کا آیا تھا۔ نہیں، ان سے کچھ مت کہنا، میں نہیں چاہتی میری وجہ سے ان کی جان خطرے میں پڑے۔ نور نے نفی میں سر ہلایا۔ اسے اس دن کے بعد اچھے سے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ شداور اور مراد شاہ کے درمیان سخت دشمنی چل رہی ہے۔ کیوں نور؟ مراد انکل آرمی میں ہیں، وہ تمہیں یہاں سے نکلوا۔ میں جانتی ہوں ارد کہ وہ آرمی میں ہیں، ان کے اور شداور کے درمیان سخت دشمنی چل رہی ہے، میں نہیں چاہتی میری وجہ سے انکل کو کچھ ہو۔ نور اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپاتے اس کی بات کاٹتے روتے ہوئے کہہ رہی تھی، میرے پاس مراد انکل کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے نور۔ ارد کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہنے لگے۔ اداس مت ہو ارد، میں ہی بس بے صبری ہو گئی ہوں، میرا اللہ ایک دن ضرور مجھے یہاں سے نکال دے گا۔ نور مسکراتے ہوئے ارد کی طرف دیکھنے لگی۔ اچھا یہ بتاؤ تمہاری اماں جی کیسی ہیں اور کیا کر رہی ہیں؟ وہ نور بات کو بدلتے ہلکے پھلکے لہجے میں بولی، اماں جی ٹھیک ہیں، ناشتہ بنا رہی ہیں میرے لیے۔ اتنی لیٹ ناشتہ کرتے ہو تم؟ نور نے گھڑی کی طرف دیکھا جو تقریباً 10 بجا رہی تھی۔ میں 7 بجے تک ناشتہ کر لیتا ہوں، آج لیٹ ہو گئی۔ ارد اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا مسکرایا تھا۔ کیوں؟ آج کیوں لیٹ ہو گئی؟ نور اس کے ساتھ کافی حد تک کمفرٹیبل ہو گئی تھی۔ وہ بلا جھجک اس سے سوال کر جاتی تھی، میرا دوست احمد ہے نا، اس کے گھر بیٹی ہوئی ہے اور اس کے بیٹے کی برتھ ڈے بھی تھی، اس کے گھر گیا تھا میں۔ احمد کے بارے میں سوچتے ارد کے لبوں پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ آئی تھی۔ مجھے لگتا ہے تمہارے لیے یہ تمہارا دوست بہت خاص ہے۔ دنیا جہاں کی خوشی اس کے چہرے پر دیکھتے نور نے پوچھا تھا۔ میری جان سے بھی زیادہ مجھے عزیز ہے وہ۔ جب اسکول میں کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا، سب مجھے یتیم ہونے کا طعنہ دیتے تھے۔ وہ میرے پاس آ کے بیٹھا تھا، اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ میرے دوست بنو گے تم، جانتی ہو اس نے مجھ سے کیا کہا؟ ارد پرانی باتوں کو یاد کرتے مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ کیا؟ نور دلچسپی سے گھاس پہ بیٹھی، وہ اس کے جواب کا سننا چاہتی تھی۔ ارد بھی اس کے پاس گھاس پر بیٹھ گیا۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ آج کے بعد کسی نے بھی اگر تمہیں تنگ کیا، تم نے اپنے اس بھائی کے پاس آ کر سب کچھ بتانا ہے اور پھر میں ان سب کا منہ توڑ دوں گا۔
یہ کہہ کر اس نے مجھے اپنے گلے سے لگایا تھا۔ نور ارد نور کے ہاتھ پکڑے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہہ رہا تھا، پھر تو تم بہت لکی ہو، تمہارے پاس اتنا اچھا دوست ہے، ہمیشہ اس کے ساتھ رہنا ارد، کبھی اس کا ساتھ مت چھوڑنا، جو ہم سے پیار کرتے ہوں ہمیشہ ان کا سایہ بن کے ان کے ساتھ رہنا چاہیے۔ نور نے اپنا سر جھکا لیا۔ اس کے دل میں بے ساختہ خیال آیا کہ کاش کوئی اس سے بھی اتنا پیار کرتا، کوئی اسے بھی کہتا میں ہوں نا تمہارے ساتھ، کوئی اگر تنگ کرے تو مجھے کہنا۔ اچانک اس نے اپنے دل میں آئے اس خیال کو جھٹکا، اے میرے خدا، مجھے معاف کر دینا، تو ہے نا مجھے سننے کے لیے، میرا ساتھ دینے کے لیے، مجھے معاف کر دے، میں نے اپنے دل میں یہ خیال لایا۔ نور دل میں اپنے اللہ سے معافی مانگتے آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ نور کیا سوچ رہی ہو؟ اسے گہری سوچوں میں گم دیکھ ارد نے اسے کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ کچھ نہیں، اپنے اللہ سے باتیں کر رہی تھی، نور نے مسکرا کر جواب دیا۔ میں چلتا ہوں نور۔ اس سے پہلے کہ وہ درندہ گھر آ جائے ارد اٹھنے لگا۔ جب نور نے اس کا ہاتھ تھاما، رک جاؤ ارد، شداور رات کو آئے گا، پلیز مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ مت جاؤ۔ اس کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو جمع ہوئے، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ حامی میں سر ہلا گیا۔ اس کا دل تھا کہ وہ نور کے پاس رکے، اس سے باتیں کرے، لیکن کس رشتے سے؟ یہ خیال ہر بار اس کے ذہن میں آتا تھا جب وہ نور سے ملاقات کرتا تھا۔ پورا دن انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ہنستے کھیلتے گزارا، دونوں نے ایک ساتھ کھانا کھایا، خوب ایک دوسرے کے ساتھ کھیلے۔ نور بے حد خوش تھی۔ شام کے 6 بجے ارد اپنے گھر گیا تھا، شداور 8 بجے گھر داخل ہوا۔ نور اپنے کمرے میں بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ چشمے بددور، آج میری نور جان مسکرا رہی ہے۔ شداور بیڈ پر نیم دراز ہوتے اس کی گود میں سر رکھ گیا۔ ہمیں بھی تو پتہ چلے وجہ ہماری نور جان کی مسکراہٹ کی، تھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اپنے قریب کرتے گمبھیر آواز میں بولا تھا، خوش ہونے کے لیے وجہ ضروری نہیں ہوتی۔ نور کی زبان لڑکھڑائی تھی، اسے ڈر لگ رہا تھا اگر شداور کو پتہ چل گیا کہ ارد ہر روز اس سے ملنے آتا ہے تو اس سے آگے وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ کیا ہوا نور جان؟ سوچ میں گم ہو گئی ہو؟ نرمی سے اس کے لبوں کو چھوا تھا۔ اچانک جھٹکے سے وہ نور سے دور ہوا۔ یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ کیوں اس کے ساتھ نرم لہجہ اپنا رہا ہوں؟ کیوں نرمی کر رہا ہوں اس کے ساتھ میں؟ شداور کا یہ سوچ کر دماغ پھٹنے لگا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ نرم رویہ اختیار کر جاتا تھا۔ کس کے بارے میں سوچ کر مسکرا رہی تھی؟ اپنے لہجے کو سخت کرتے غصے سے اس کی طرف دیکھ بولا تھا، میں کسی کے بارے میں نہیں سوچ رہی تھی، نور نے ڈرتے ہوئے جواب دیا۔ اس کی سانسیں سوکھنے لگی تھیں۔ آج کے بعد اگر تم مجھے اس طرح بلا وجہ مسکراتے ہوئے نظر آئی، جان لے لوں گا میں تمہاری۔ شداور نے اس کا چہرہ دبوچا تھا۔ اسے بیڈ پر دھکا دیتے وہ کمرے سے چلا گیا۔ نہیں اپنانا مجھے اس کے ساتھ نرم رویہ، وہ صرف ایک طوائف ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ شداور بار بار یہی بات بولے جا رہا تھا، جیسے وہ خود کو یقین کروانا چاہتا تھا کہ وہ صرف ایک طوائف ہے، اس کے ساتھ اس کی دلی وابستگی نہیں ہے۔ وہ میرے لیے ایک شے کی مانند ہے، میں نے اس کی قیمت لگائی ہے، جب اس سے دل بھر جائے گا تو چھوڑ دوں گا اسے میں، جیسے چیزوں سے دل بھرنے پر
انہیں پھینک دیا جاتا ہے ویسے ہی اسے پھینک دوں گا۔ شداور نے کھوکھلا قہقہ لگایا۔ اس بات سے انجان کہ مستقبل میں وہ اس کی محبت میں کس کرب سے گزرنے والا ہے۔ وہ صرف ایک طوائف ہے، صرف طوائف۔ شداور پاگلوں کی طرح لاؤنج میں چکر لگاتے ایک بات دہرائے جا رہا تھا۔ شداور خان، تمہارے لیے وہ طوائف نہیں ہے، تم اس سے عشق کرتے ہو۔ اس کے دل میں سے کسی کونے سے آواز آئی، بے ساختہ۔ شداور خان نے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا تھا۔ شداور تیز قدم بڑھاتا کمرے میں داخل ہوتے ہوئے نور روتے ہوئے سو چکی تھی۔ کیوں میرے حواسوں پر تم چھا رہی ہو؟ شداور اپنا سر تھامتے ٹکٹکی باندھے نور کو دیکھ رہا تھا۔ امید کرتی ہوں پیارے ریڈرز آپ کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئے گی۔ کوئی کمنٹس میں نہیں بتاتا انہیں ایپیسوڈ کیسی لگ رہی ہے، صرف ایک ریڈر کا مجھے کمنٹ آتا ہے، اس کے علاوہ کوئی کمنٹ نہیں کرتا، نہ کوئی لائک کرتا ہے ایپیسوڈ کو۔ کل انشاءاللہ ایپیسوڈ اپلوڈ ہوگی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔